الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ انبیاء سابقین کے بعثت ایک محدود قوم یا قبیلہ کی اصلاح کے لیے اور ایک محدود وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں جو معجزات عطا کیے گئے وہ وقتی تھے، جو ظاہر ہوتے تھے اور جو لوگ وہاں موجود ہوتے تھے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے، لیکن کچھ دیر بعد وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ جیسے انبیاء دار فانی سے رخصت ہو جاتے تھے، لوگ ان کا ذکر تو سنتے لیکن عینی شاہد نہ ہوتے، اس کا آنکھ سے مشاہدہ نہ کر سکتے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کسی ایک قوم یا قبیلہ کی رہنمائی کے لیے یا محدود وقت کے لیے مبعوث نہیں کیا، فرمایا بلکہ سارے عالم کو نوع انسانی کے تمام افراد کے لیے، خواہ وہ قرۂ ارض کے کسی گوشہ میں آباد ہوں، سب کے لیے تا قیامت تک ہادی اور رہنما بنا کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ القرآن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کو ایسے معجزہ سے سرفراز کرے جس کے نور کو زمین کے دور دراز گوشوں میں آباد انسان بھی دیکھ سکیں اور قیامت تک آنے والی نسلیں بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ اور وہ معجزہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو مرحمت فرمایا، جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے متکبر قادر الکلام شعراء و خطباء کی گردنیں جھک گئیں، اور قیامت تک اس کتاب کو ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ لی۔ جس زمانے میں بھی کسی علاقہ میں بھی کوئی کتاب اس مقدس کتاب کو دیکھے، کوئی علاقہ میں بھی کوئی شخص اس کتاب مقدس کو دیکھے تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ زیر زبر پیش کے فرق کے بغیر یہ کتاب صدیاں بیت گئی ہیں، اپنی اصلی حالت میں اپنے نور افشانی کرتی ہے، اسی طرح اسی طرح جس طرح آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کی گئی تھی، اور گم کردہ راہوں کو صراط مستقیم کی طرف گمراہوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت عام دے رہی ہے۔ کوئی سادہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جن لوگوں کو یہ چیلنج دیا گیا وہ فن تنقید میں دسترس نہیں رکھتے تھے، عالم تھے چوٹی کے۔ ایک عرب کی تاریخ کا واقعہ ہے، اگر اس کو انسان سمجھ جائے ان کی فصاحت و بلاغت علمی کیفیت کا، تو پھر قرآن کریم کو انسان صحیح سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے۔ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک میلہ لگتا تھا جسے سوق عکاظ کہتے تھے۔ عرب کے تمام شعلہ بیان اور قادر الکلام شعراء اور فصحاء خطباء بلغاء موجود تھے۔ اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدح میں 2 شعر پڑھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اس محفل میں خمسہ نامی ایک عرب خاتون موجود تھی جو مرثیہ گوئی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ جب اس نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 2 شعر سنے تو بجلی کی طرح کڑکی اور کہنے لگی، اے حسان، تیرے ان 2 شعروں میں 8 غلطیاں ہیں۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جو شعر غلطیوں سے پر ہیں ان کو اس مجمع عام میں پڑھ کر سنائیں؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکتہ چینی پر حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، کہا میرے ان 2 شعروں میں جو اتنی غلطیاں ہیں ذرا گن کر بتاؤ۔ چنانچہ عرب کی اس خاتون شاعرہ نے فی البدی کھڑے کھڑے ان 8 غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ اس کی دقت نظر کا اندازہ کیجئے، اس نے جن غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں سے 4 غلطیاں پہلے مصرع میں تھیں اور 3 غلطیاں دوسرے مصرع میں تھیں،
اور 8ویں غلطی ایسی غلطی بتائی جس کے باعث دوسرا پورا شعر بے معنی ہو کر رہ گیا. ذرا شعر سنیے تو مزہ لیجئے. عربی پڑھوں گا، ساتھ اس کی تشریح غلطیوں کی کروں گا. شعر یوں ہے، اس کو غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش پھر کیجئے. لنل جفانات الغر یلمعن فی الضحا واسیافنا یقطرن من نجدۃ دما ولدنا بنی عنقاء وابنی محرک فاکرم بنا خالا واکرم بنا ابنا. عزیزان گرامی قدر، اب پہلے مصرع میں شاعر نے اس شعر میں عربی میں سخاوت کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں جن کی پیشانیاں روشن ہیں اور چاشت کے وقت ان کے ماتھے چمکتے ہیں. خنسا نے دیکھیں کیا کام کیا ہے، غلطیاں کیا نکالی ہیں. پہلے مصرع میں اس نے 4 غلطیاں نکالی ہیں. پہلی یہ کہ تم نے جفنات کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع قلت کا صیغہ ہے جمع کا لیکن تھوڑا قلت کا ہے، اور 10 سے کم دیگوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی تھوڑا ہے. 10 دیگیں تھوڑی ہوتی ہیں. اگر تم جفنات کی بجائے جفنات کی بجائے جفان کا لفظ استعمال کرتے تو وہ جمع کثرت تھی اور 10 سے زیادہ دیگوں پر دلالت کرتا، شعر کی اہمیت بڑھتی. دوسری یہ کہ تم نے الغر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا معنی ہے وہ سفیدی جو پیشانی پر ہوتی ہے، یہ پیشانی پر سفیدی ہوتی ہے. یہ دیکھیں اگر اس کو کیپ اتاریں گے تو یہ یہاں سے سفید ہوتا ہے. پیشانی چونکہ ڈکی رہتی ہے، چھپی رہتی ہے ٹوپی کی وجہ سے یا امامہ شریف کی وجہ سے، تو سفید باقی چہرے سے نظر ہوتی ہے، اس کی آتی ہے، سفید نظر آتی ہے. تو اس نے کہا خنسا نے کہ اگر الغر کی جگہ تم بیض سفیدی کا لفظ استعمال کرتے تو اس میں زیادہ وسعت ہوتی اور صرف پیشانی نہ چمکتی، سارا چہرہ چمکنے لگتا. تیسری یہ کہ تم نے یلمعن کا لفظ استعمال کیا ہے. لمعہ اس چمک کو کہتے ہیں جو لمحہ بھر کے لیے ہوتی ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے، لمحہ بھر کے لیے ظاہر ہوتی ہے، پھر چھپ جاتی ہے، پھر ظاہر ہوتی ہے اور چھپ جاتی ہے. اگر تم یلمعن کی بجائے یشرقن کا لفظ استعمال کرتے تو اس میں زیادہ مبالغہ تھا، کیونکہ اشراق یشرقن اشراق سے ہے. اشراق اس روشنی کو کہتے ہیں جو برقرار رہتی ہے، مینٹین رہتی، چھپتی نہیں ہے. چوتھی غلطی تم نے پہلے مصرع میں یہ کی ہے کہ تم نے ضحا کا لفظ استعمال کیا ہے. جب آنے والے مہمان کی تعداد بہت محدود ہوتی ہے تمہیں چاہیے کہ تم عشیہ کا لفظ استعمال کرتے، ضحا کی بجائے عشیہ کا لفظ استعمال کرتے، کیونکہ رات کے وقت مہمان کثرت سے آتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے. بہتر یہ تھا کہ تم ضحا کی جگہ عشیہ کا لفظ استعمال کرتے تو اچھا تھا. یہ 4 غلطیاں اس نے پہلے مصرع میں نکالی. اب اپنے دوسرے مصرع کی طرف حسان بن ثابت توجہ کرو. اس میں 3 غلطیاں ہیں. پہلی غلطی کیا ہے کہ تم نے اسیافنا کہا ہے. یہ جمع قلت کا صیغہ ہے، یعنی ہے جمع لیکن تھوڑی مقدار بتاتا ہے، جو 10 سے کم تلواروں پر دلالت کرتا ہے. یعنی 10 سے کم تلواریں ہوں تو اس کو اسیافنا کہتے ہیں. اس کی بجائے اگر تم سیوفنا کہتے تو اس میں زیادہ مبالغہ ہوتا، یعنی 10 سے زیادہ تلواریں، 1000 بھی مراد ہوتی، کیونکہ یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے، 10 سے زائد پر دلالت کرتا ہے. دوسری غلطی تم نے یہ کی ہے، یقطن کا لفظ استعمال کیا ہے. تلواروں سے قطرہ قطرہ خون ٹپکنا، تو جو قلت پر تھوڑے پر دلالت کرتا ہے، تو قطرہ قطرہ تھوڑا ہی ہوتا ہے نا. اگر تم یجرین کا لفظ استعمال کرتے تو اس میں خون ریزی کا کثرت سے معنی پایا جاتا. پھر تم نے دم کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر دما کہتے جو جمع کا صیغہ اور کثرت سے خون ریزی پر دلالت کرتا ہے، اس طرح تمہاری شجاعت اور بہادری کا کئی گنا اضافہ ظاہر ہوتا. کیا کمال ہے اس شاعرہ کا، خنسا کا. آخری شعر میں خنسا نے اس کے سارے مفہوم کو مسترد کر دیا ہے.
اور کہا تم نے اپنی اولاد پر فخر کیا ہے کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں، تم نے اپنے والدین پر فخر نہیں کیا جنہوں نے تمہیں جنا ہے، حالانکہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کی خوبیوں کا ذکر کر کے تم اپنا سر فخر سے بلند کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک صحرا نشین خاتون خنسا عرب کے نابغہ روزگار شاعر کے کلام پر اس بے باکی سے دل ہلا دینے والی تنقید کر رہی ہے بھرے مجمع میں۔ جو لوگ فصیح و بلیغ شاعر اور قادر و کلام خطیب بھی تھے، ان کے فہم و ذکا کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کو سوچئے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں انہیں برائے نام بھی کوئی غلطی نکال نہیں سکتا، وہ بھی نہ نکال سکے کوشش کے باوجود، آخر تھک کر کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو آزاد منش لوگ کبھی سکوت اختیار نہ کرتے، یہ عرب کے یہ اتنے عالم لوگ بلکہ بجلی کی طرح کوندتے اور اپنی تنقید سے سننے والوں کی آواز باختہ کر دیتے۔ اس عدیم المثال فساد اور مطمع النظیر جسارت کے باوجود اگر وہ قرآن کریم کے 23 سال بار بار دہرائے جانے والے چیلنج کے سامنے خاموش رہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کلام مقدس ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قلب عطر پر نازل کیا گیا ہے، یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے شفا یاب ہونے کی اور اس سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔